بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج سورہ بقرہ کا تھرڈ لیسن ہے، آیت نمبر 9 کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم۔ آیت نمبر 10 ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، پیچھے منافقوں کی ہی آیات پڑھتے آ رہے تھے، تو یہاں پہ بھی منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ بظاہر تو ان کا کوئی مرض نظر نہیں آتا، بظاہر تو وہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں، خطبات میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں، آپ کا ادب و احترام کرنے میں سب سے پیش ہیں، اور اپنے عمل سے ایسا شو کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہی نہیں ہے، اور وہ اسلام کے جو ہیں بہت بڑے علم بردار ہیں۔ لیکن ان کے دلوں میں تو مرض ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، وہ تو اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو اپنا فائدہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اندر گھس کے ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دل کے مرض کو بڑھا دیا۔ اب دل کے مرض کو کیسے بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے ایک انسان ہے، اس کے پاس ایک کتا ہے، اس کا کتا جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اب وہ مالک جو ہے جب بھی باہر نکلے گا تو کتا اس کے اوپر بھاگے گا، اس کے اوپر چڑھے گا۔ تو اس مالک نے اس کی جو ہے رسی کو چھوٹا رکھا ہوا ہے، 2 فٹ کی رسی رکھی ہوئی ہے۔ اب ایک دن مالک جو ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کتا بڑا باغی ہو چکا ہے، میں اس کا مالک بھی ہوں، اور جب میں باہر نکلتا ہوں تو یہ میرے اوپر لپکتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ اب مالک اس کی چھوٹی رسی نکال کر اس کی رسی کو جو ہے لمبا کر دیتا ہے، اس کی رسی کو 200 فٹ کا کر دیتا ہے۔ اب جب کتا بھاگے گا تو اسے لگے گا کہ وہ تو آزاد ہو گیا ہے، اور وہ ایسا بھاگے گا جیسے کبھی بھاگا ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ بھی ان کے دلوں کے مرض کو بڑھا رہا ہے۔ یہ غلط کام کر رہے ہو کرو، جھوٹ بول رہے ہو بولو، منافقت کر رہے ہو کرو، وہ اللہ ان کی نافرمانی میں انہیں مزید ڈھیل دیتا جا رہا ہے۔ جب ایسے انسان کوئی غلط حرکت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپر سے تو کوئی سزا نہیں آئی، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس بڑی کھلی چھٹی ہے، کسی کی پکڑ نہیں ہے، تو وہ مزید گناہوں کے دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اب عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ڈھیل دیے رکھتا ہے انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ہم نے آیت نمبر 7 جو تھی ہم نے اس میں پڑھا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جو سزا، جو جرم کیا جاتا ہے اسی حساب سے اس کا عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ اب پہلی آیت میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تھا، تو وہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے نا، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا کہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے تو تمہاری سزا بھی بہت بڑی ہوگی، بڑی سزا ہوگی، بڑا عذاب ہوگا۔ اب اس آیت میں کیا ہے کہ وہ منافق جو ہیں وہ ہمیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلسل دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہیں نہیں، مسلسل آپ کو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک تکلیف دینے والی بات ہے نا، کسی کو دھوکہ دینا کسی کو تکلیف دینے کی بات ہوتی ہے، تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ تو جس طرح کا جرم ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی اس کے لیے چنا ہوتا ہے۔ بما کانا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب یہ کیوں ہے؟ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں جھوٹ بولنا کتنی بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم بہت چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا عذاب جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج سے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں ہمیں
اپنی اسی چیز کو ہم نے پکا کر لیا اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو آج سے ہم نے جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے بالکل. یہ ایک حدیث بھی ہے، مجھے حدیث کے ایگزیکٹ ورڈس یاد نہیں ہیں، لیکن کچھ اس طرح سے ہے. میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کسی بچے کو بہلانے کے لیے یہ بھی کہتے ہو نا کہ ادھر آؤ میں تمہیں یہ ٹافی دوں گا یا چیز دوں گا، اور وہ بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے، تو وہ بھی آپ کے جھوٹ میں لکھا جاتا ہے. تو جھوٹ سے مطلب ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ، اس کی وجہ سے تکلیف دہ عذاب نازل ہوتا ہے. اب یہ مسلسل جھوٹ کیسے بول رہے ہیں منافق جو ہیں؟ اس طرح کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کو مانتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں بار 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 بار. اب ہمیں یہاں پہ یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں دکھاوے سے بچا، جھوٹ سے بچا، اور ان تمام امراض سے بچا جس سے تو خوش نہیں ہے. اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اچھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کن سے؟ منافقوں سے. اب اصلاح کیا ہوتا ہے؟ اصلاح ہوتا ہے کہ کسی بھی فریقین میں کوئی جھگڑا ہوا ہے تو آپ جا کر ان میں صلح کروا دیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان میں صلاح ہو گئی ہے، ان میں آپس میں صلح ہو گئی ہے. اور منافق جو ہیں وہ اپنی زبان سے بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، اپنے بارے میں گمان میں بڑا اچھا رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے کوئی اچھے لوگ ہیں. اب ان کے دلوں میں یہ نفاق تھا کہ وہ سب کے ساتھ تعلقات بحال رکھتے تھے، مسلمان ہو گئے، یہودی ہو گئے، قریش ہو گئے، اور تھے وہ منافق، وہ ایک کے ساتھ ملتے تھے تو ایک کے ہو جاتے تھے، دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو دوسرے کے ہو جاتے تھے. اب وہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ بھئی قتل و غارت لڑنے جھڑنے کی کیا ضرورت ہے، صلح صفائی جو ہے وہ گفت و شنید سے بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہی بات کہتے تھے. لیکن جب قرآن پاک میں ہے کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ لڑو، تو جو انسان قرآن پاک کی بات سے روک رہا ہے تو وہ فسادی ہوا نا، وہ تو پھر فساد پھیلا رہا ہے. جب قرآن پاک کی بات کو کوئی انکار کرے گا تو وہ فساد ہے. اب فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ فساد تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ کی یہ نافرمانی میں آتا ہے کہ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم لڑو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نہ لڑو، تو یہاں پہ وہ فساد پیدا کرنے والے ہوئے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا شو کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو جو ہے نا بڑے صلح صفائی کروا رہے ہیں اور صلح صفائی والے ہیں، ہم تو بڑے امن پسند ہیں. انہیں شعور نہیں ہے، لیکن وہی فساد پھیلا رہے ہیں. فساد تو تب بھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اب اللہ کی نافرمانی میں ہم یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مان رہے. تو جو اللہ کے بات کو نہیں مان رہا، قرآن میں لکھی ہوئی کو، وہ فسادی ہے. اس طرح قرآن میں ہے کہ کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کے حصے پہ ناحق قبضہ نہ کرو، جھوٹ فریب نہ کرو. یہ سب جو ہے جو نہیں مانے گا تو یہ سب فساد میں آئے گا. تو آپ اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم کیا فسادیوں میں سے تو نہیں ہیں. ہم بہت سارے حقوق جو ہے وہ لوگوں کے کھا کے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں ہم تو امن قائم کرنے والے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہوں. یہ دیکھیں فرعون جیسا شخص تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ نہیں میں تو بس جو ہے میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اصلاح چاہتا ہوں، لیکن اس سے بڑا مفسد کون تھا؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم انسان بھی اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور الٹا ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سب سے بڑا فساد ہے ہی یہ کہ انسان میں اتنا زیادہ بگاڑ آ گیا ہو کہ اسے اپنے غلط کام بھی غلط نہ لگے. وہی تو مفسد ہے جو اللہ کی بات خود بھی نہیں مانتا اور کوئی اور جو ہے اس کو بھی اچھے کام سے روکے. آپ مجھے خود بتائیں کہ اس انسان کی عقل کو ہم کیا کہیں گے کہ جس کی نظر میں برائیاں بھی خوبصورت بن گئی ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ برا راستہ مزین کر کے دکھاتا ہے ایسے لوگوں کو. پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو فاسد اور مفسود سے ہونے سے بچائے، امن کرنے والا بنائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اچھا، یہاں پہ الناس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہاں پہ الناس سے مراد ہیں صحابہ کرام اور ان کے کامل اتباع کرنے والے لوگ۔ اب یہ جو منافق تھے نا، یہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایمان لا کر کیا کر لیا، اپنی نیند کی قربانی دی ہے، اپنی کئی خواہشات کو قربان کر دی، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ اب ایسا ایمان جس میں اتنی قربانی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ بیوقوف تو وہ خود ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے ان اعمال کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ انہیں اپنے نفع نقصان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہیں مال کا اپنی اولاد کا مال کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے بس اس زندگی کو جو ہے نا وہ مان لیا کہ یہی مستقل زندگی، آخرت کی زندگی کو وہ بھول گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اب آج کل کے دور میں بھی فتنہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علماء اکرام کو، بعض صحابہ اکرام کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو غلط تو وہ خود ہے، نفاق تو ان کے اپنے دل میں ہے۔ اس طرز عمل سے بچیں، علماء اکرام کا تعظیم کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے باقی ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں نہ کیسے بیوقوف بناتا ہوں۔ تو جب وہ صحابہ کرام ان کے قریب پہنچے تو ابن ابی نے ان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ جا، کیونکہ منافقت بدترین خلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا منافقوں کا درجہ جہنم میں سب سے نچلا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئیں، باخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں۔ جب یہ تشریف لے گئے تو وہ اپنے ساتھیوں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین جو ہیں وہ مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے الگ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اب یہ منافقوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی جیسے لگے ہیں، انہی میں انہی والا طرز عمل اپنا لیتے ہیں، اور جب ان سے الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ شیطان کوئی جن اور ابلیس والے شیطان نہیں ہے، یہ وہ شیطان ہے جس طرح کے منافقین، یہودوں کے سردار قریش جو تھے اس ٹائم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن تھے، جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آیا ہے کہ قرآن میں وہ آیا ہے کہ وہ اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو نکالا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے، تمہارے معاملے میں تو ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اب کسی کی بات سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اور تمہاری مدد کوئی ضرورت پڑی تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوراً آئیں گے، ہم تو بس ایسے ہی ان سے مذاق کرتے ہیں، اصل تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ایسا کریں کہ ہم ان کے راز معلوم کر سکیں، ان میں فساد ڈلوا سکیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق بناتا ہے اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ ہم ان کو کھلی چھوٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو اسی ٹائم ایکسپوز کر دے ایسے لوگوں کو،
اللہ تعالیٰ ان کے جو دلوں میں ہے وہ سب کے سامنے لے آئے. اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے کہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو سکے. جس طرح وہ کتا تھا تو اس کے مالک نے اس کو ڈھیل دیے رکھی تھی کہ ٹھیک ہے, اور لیکن جب اس کی رسی کھینچتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ منافقوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تم کرو, اپنے جو تم نے کرنا ہے کرو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نے جو غلط کام کرنے ہیں کرو, جھوٹ بولنے کرو, لوگوں کو دھوکے دینے دو, لیکن تمہاری نیت سے تو میں واقف ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. اب ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے ظالم لوگ ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں, ان کو تو کوئی مطلب انتہا ہی نہیں ہے ان کے ظلم کی. لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ڈھیل دی ہوئی ہے. ہم لوگ یہ اپنے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت ڈھیل دی ہوئی ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب رسی کھینچے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں, پکڑ ان کی ضرور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. تو ہمیں اپنا توکل اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھرپور رکھنا ہے, بھرپور توکل ہونا چاہیے ہمیں اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے نا وہ ضرور کھینچتا ہے, اللہ ڈھیل دیتا ہے. منافقوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں, تو جو ظالم ہیں آج کل کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈھیل دیے رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی رسی ضرور کھینچے گا. اولئک الذین نشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. اچھا, اب یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, یا یہود کے حق میں جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے, مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ منکر ہو گئے, یا ان تمام کفار کے حق میں کہ اللہ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی, حق کے دلائل ان کے لیے بار بار واضح کیے, ہدایت کی راہیں کھول دیں, لیکن انہوں نے عقل سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پا کے اور وہ اس سے ہٹ گئے. ان کو احساس بھی تھا کہ ہم ہدایت پہ تھے, لیکن ان کے اندر کوئی ایسا لالچ تھا, ایسا مرض تھا کہ وہ پھر اسی میں آ گئے. اب جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیے تو کیا وہ فائدے کا سودا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے؟ جس نے اپنی دنیاوی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کی زندگی خراب کر دی تو وہ اس نے کیسے سودا کیا ہے؟ اسے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ ہدایت کو پکڑنے والے تھے ہی نہیں, وہ اس قابل ہی نہیں تھے, وہ لوگ ایسے تھے ہی نہیں جو ہدایت کو پکڑ کے رکھے, ہدایت کے راستے کو پکڑ کے رکھتے. اب اکثر ہم بھی کہتے ہیں ہم کسی کو فائدہ دے رہے ہیں, بار بار فائدہ دے رہے ہیں, وہ ہماری فائدے کا ہم مجبوری مطلب ہمارے اس کا اچھائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بار بار. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس قابل, اینڈ میں ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس قابل تھا ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہم اچھائیاں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ اس قابل تھے ہی نہیں کہ وہ ہدایت کی راہ کو پکڑ کے رکھتے. آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ ایک تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک تکلیف دہ عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. دوسرا, منافقوں کے طرز عمل سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے کو ہمیشہ تھام کے رکھنا ہے. ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں بننا جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا, ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس لیسن کا ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. اگلے لیسن کا آغاز نیکسٹ آیت سے کریں گے, آیت نمبر 17. جزاک اللہ خیرن کثیرا.